کے صوبائی سربراہ داؤد شاہ کاکڑ صاحب ہے جو وہاں پہ بھی آئے تھے، اور مرکزی پارٹی کے جتنے بھی اکابرین تھے، سیکریٹری جنرل رجا سلمان اکرم صاحب سمیت حامد رضا صاحب، راجہ علامہ عباس صاحب، اپنے اے این پی کے دوستوں کا مشکور ہے کہ ان کے صوبائی صدر سے بات ہوئی، وہ چمن میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی انہوں نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا، ہم اس کی مشکور ہے کہ وہ دھرنے بھی آئے تھے، چغزئی صاحب دودھ پبل کے آئے تھے، اور ہمارے رشید ناصر صاحب اس وقت اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، سردار کمال خان بنگلزئی صاحب انتہائی قابل قدر محترم جو ہمارے اس صوبے کے ایک معتبر شخصیت ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے دھرنے میں بھی وہاں پہ یکجہتی کا اظہار کیا، مرکزی نائب صدر بھی ہے، اور دونوں طرف سے وہ انتہائی قابل قدر شخصیت ہے، اور ہمارے ساتھ دور بادشاہ صاحب جو پی ٹی ایم کے صوبائی سربراہ ہے، ان کا مشکور ہے کہ ان کے سربراہ نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے، ان کے اعلامیہ کے ذریعے سے، اور منظور پشتین صاحب نے جو میرے ساتھ تفصیلی بات کی جو ہمارا یہ مارچ شروع ہونے سے پہلے، اور پھر انہوں نے شرکت کی 2 دفعہ وہ وہاں پہ آئے، اور یہاں تک کہ وہ جو عید کی نماز پہ بھی انہوں نے اپنی شرکت کو اپنے وفد کے ساتھ یقینی بنایا اور وہاں پہ آئے، اظہار یکجہتی کیا۔ تو انجمن زمیندار ایکشن کمیٹی کی جانب سے حاجی عبدالرحمن بازئی صاحب جو ہے اس وقت تشریف فرما ہے، اظہار یکجہتی بھی کیا اور آج شرکت بھی کی ہے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے دوست شاید راستے میں آ رہے ہیں، اس کے مرکزی سیکریٹری جنرل سے بات ہوئی، خالق ہزارہ صاحب جو ان دنوں بیمار ہے، اللہ کو صحت کاملہ دے، انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا، ان کے وفد جو ہے وہ وہاں پہ آئے تھے، لگ پاس ہمارے جو مستنگ میں دھرنا ہے جو سردار اختر جان مینگل صاحب کی سربراہی میں، تو انہوں نے شرکت کی تھی۔ دوستو، جیسے آپ کو علم ہے، سمد بلوچ جو ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہے، ان کے مشکور ہے، وہ تو ساتھی ہے، تو میں سب سے پہلے جس طرح ہمارے اس صوبے کے اور اس ملک کے جو جمہوری سیاسی اور قومی قوتیں ہیں جو جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اصولی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، اس ملک میں ایک الائنس بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے وجود رکھتا ہے، 1 سال سے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، ان کا ڈیمانڈ اور یہ صرف اور صرف یہ کہ پاکستان میں آئین کی حقیقی شکل میں بحالی اور رول آف لا جو ہے اس ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں مضمر ہے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں جو اس وقت ہم تشریف رکھتے ہیں، ہماری پارٹی کا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ڈیمانڈ ہے، نیشنل پارٹی کا ڈیمانڈ ہے، پی ٹی ایم کا ڈیمانڈ ہے، اے این پی کا ڈیمانڈ ہے کہ جب تک اس ملک میں وہ ادارے جو 70 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں اپنے ڈومین سے نکل کے مداخلت کر رہی ہے، جب تک یہ مداخلت بند نہ ہو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نہ بلوچستان میں امن آ سکتی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں امن آ سکتی ہے، نہ پاکستان کے دوسرے کونے میں۔ ہم تو ویسے بھی بلوچستان جو 74 سالوں سے ہمارے وسائل کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا، ہمیں تو نہ سوئی گیس کا وہ ملا، صلہ ملا جو ہمارے اپنے، نہ ہمیں تو ریکارڈنگ آف صندوق کا ملا، نہ ہمیں گوادر جو ساحل سمندر ہے، بلوچ ساحل جو 750 کلومیٹر پر محیط ہے، صرف اسی کی وجہ سے اس ملک میں چائنا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے سارے ملک کے دوسرے حصوں میں تو انہوں نے موٹر ویز بھی بنا دیا ہے، بہت کچھ بنا دیا، لیکن بلوچستان بدقسمتی سے جو ہمارے سرزمین پہ ہمارے وسائل کے اوپر 1 کلومیٹر تک بھی اس وقت آپ موٹر وے نہیں دکھا سکتے۔ تو ہم کبھی نہ جذباتی بات کرتے ہیں نہ لفاظی بات کرتے ہیں، یہ تاریخ کیا کہتے ہیں اور یہ وقت کی کہتے ہیں۔ اس وقت عمران خان
یہ اس ملک میں سب سے ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے، اس کو بابن سلاسل انہی کو تو نے رکھا جس نے ہمیں 74 سال ہم پہ مسلط ہے، جو 74 سال سے بلوچستان کے ساتھ وہی کچھ جو آج عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اس ملک میں الیکشن بھی انہوں نے جیتا سب سے بڑی پارٹی، لیکن اس کو آج وہ جیل میں ہے، جو ہرے ہوئے جو چور ہے جو ڈاکو ہے آج وہ برسر اقتدار ہے۔ تو ہماری یہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہ جس طرح انہوں نے ہمارا ایک پرامن جمہوری دھرنا آج بھی بیان عبدی کے سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہماری پارٹی کے سربراہ ہے قائد ہے، انہوں نے اس ملک پہ جتنا یہ ہمارے صوبے کی جتنی جمہوری پارٹی نے ہماری حمایت کی اسی بنیاد پہ کہ یہاں پہ ظلم تو ہو رہا تھا، بربریت ہو رہی تھی، ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکن سول سوسائٹی کے دوست لاپتہ ہے۔ یہ 20 سال سے ہم مسلسل ہماری پارٹی رو رہی تھی کہ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جب تک اس کو آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے، بلوچستان میں کبھی کسی اس وقت میں امن نہیں کھا سکتی۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے، یہ جمہوری اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی قوت کا کسی بھی طاقت کا یہ خیال ہے کہ ہم بندوق کے نوک پہ طاقت کے نوک پہ بلوچستان کو خاموش کریں گے، ہاں اب آپ کے ساتھ طاقت ہے، قوت ہے، آپ سیاسی ورکر کو لاپتہ کرا سکتے ہیں، ان کی لاش پھینک سکتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بلوچستان کے عوام بلوچ اور پشتون عوام کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ آپ نے جتنا بھی وسائل اس کے لوٹا وہ لوٹا، لیکن اس وقت جو ہمارے کلچر کے خلاف، یہاں پہ ہماری روایت کے خلاف ہمیشہ بلوچستان کے بلوچ ہو پشتون ہو ہمیشہ خواتین کو ایک احترام کے قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے جس طرح ہمارے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، بیبو بلوچ کو، سمیع الدین بلوچ سمیت خواتین کو جس طرح گھسیٹا گیا روڈ کے اوپر، وہ صرف ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آج تک انہوں نے ایک آئین اور جو یہ پاکستان کا آئین ہے جو اس ڈومین سے ہٹ کر کے انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے جو بھی تحریک چلائی ہے، بچیاں تھیں جو اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بنیاد ادھر سے پڑی۔ آج وہ ان کا کون سا مطالبہ ہے؟ یعنی کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول آف لا اجازت دیتے ہیں کہ بغیر کسی جرم بتائے کسی کو اٹھا کے سالوں سال اس کو لاپتہ کیا جائے؟ یعنی کون سا آئین اور قانون یہ کسی کو اختیار دیتا ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کا لاش پھینک دیا جائے؟ ان کا ڈیمانڈ، اس کے اوپر انہوں نے جدوجہد کی، سالہ سال یہ اسلام آباد تک گئے، وہاں پہ رویا دھویا، اس کے اسلام آباد میں کیا رویہ رکھا گیا؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے سامنے لچے لپنگے لوگوں کو بٹھا کے تذلیل کی گئی ہماری خواتین کو، ہمارے بچیوں کا۔ ان کا بالاج کا واقعہ ہوا جو 16 سے 17 بچہ تھا، جو پولیس کسٹڈی میں ایک عدالت نے اس کو جوڈیشل کسٹڈی پہ بھیجا، دوسرے دن اس کی لاش پھینکی گئی۔ انہوں نے تربت میں اس پہ احتجاج کیا، کوئٹے تک آئے، یہاں احتجاج کیا، کسی نے نہیں سنا۔ اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا؟ تو آپ دنیا کے کس قانون؟ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان یہ ہم محکوم ہے، مظلوم ہے۔ اس مظلوم حکومت کے ساتھ ایک چیز بالکل واضح ہے، میں مشکور ہوں بلوچستان کی ان تمام جمہوری پارٹیوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کی قیادت کا، انہوں نے بھی اس ایشو کو واحد ایک پوائنٹ ایشو پہ کہ ہمارے جو بچیاں ہیں، جو ہماری جو خواتین ہیں، کرسی اس کے لیے کرسی رکھتے ریب صاحب آج بار کونسل کے ہمارے سربراہ جو ہے بلوچستان بار کونسل کے رائے بلیدی ایڈوکیٹ صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ انہوں نے شروعی دن سے ہمارے انتہائی تعاون کا اعلان صرف نہیں کیا بلکہ عملاً بھی انہوں نے جو ہمارے بچے خواتین ہیں دوسرے جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، اس کو لاپتہ کیا گیا، ان کے لیے کورٹ میں بھی بھرپور لڑتے رہے۔ ہم اس کے مشکور ہیں اور ان کی یہاں کی شرکت کو ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔
تو میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. جس طرح 28 تاریخ کو اس سے پہلے پروگرام دیے، 28 تاریخ کال دی گئی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ اگر اس خواتین کو باعزت رہا کیا جاتا ہے تو ہمیں نہ لانگ مارچ کریں گے نہ دوسرے احتجاج کریں گے. ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا. اس دوران یہ جو نامنیات گورنمنٹ ہے 47 کے، ان کے وفود آئے، پارٹی کے ساتھ بات کی، پارٹی سربراہ کے ساتھ بات کی. بلوچستان اور سندھ دونوں میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، سبھی دن کا انہوں نے وہاں پہ لالا بابا جو گرفتار تھے ان کو ایمپیو آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر دیا گیا. اور بلوچستان میں بھی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، برائے بریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے قانون اور رول آف لا سے آشنا لوگ، کہ یہ جو ایم پی او کا قانون ہے جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی کو پابند کیا جائے، یہ امیرانہ قانون ہے. جہاں پہ آپ کے عدالتیں بیٹھی ہوں، جہاں پہ آپ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسمبلیاں بیٹھی ہوئی، پارلیمنٹ بیٹھی ہے، وہاں پہ ایک ایف آئی آر کے تحت تو جب کسی کا ہو دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہے، تو پھر 3 MPO کے تحت کیسے اس کو بٹھایا جاتا ہے؟ تو یہ تمام امیرانہ قانون کا جو آج سے 74 سالوں سے بلوچستان کے خلاف، بلوچستان کے سیاسی اکابرین کے خلاف، جو ہمارے اکابرین تھے سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش بری، میر غوث بخش زنجو صاحب، انہوں نے تو جدوجہد کی ہے یہ تمام لوگوں کو ایک آئینی اور جمہوری حق دلانے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. تو ہماری پارٹی نے کل، ہماری پارٹی کے سربراہ نے، قائد نے اعلان کیا کہ انہوں نے ٹائم دیا، اس سے 2 دن قبل بھی کہ 2 دن مزید ان کو وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں کہ وہ مشورہ کر کے یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ وہ تمام خواتین کو بالفور رہا کرے جس کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل کیا ہے. انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو کل سردار اختیار مینگل صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 6 تاریخ کو ہمارے لانگ مارچ جو ہے وہ پرامن اور جمہوری طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کوئٹے کی طرف موو کریں گے. تو کوئٹے آتے ہوئے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، جس طرح سڑکوں کی حالت کر دی گئی ہے خدائیہ کا، اور وہاں پہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں. ہم اس کی ایک پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام سے جب آپ یہ جمہوری آواز اور اس کا احتجاج کا یہ بھی حق لینا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو، نفرتوں کو خود یہ حکمران بڑھاوا دے رہے ہیں. جب آپ کسی پہ بھی جمہوری راستے بند کریں گے، آواز اٹھانے کی آواز بند کریں گے، احتجاج کرنے کی آواز بند کیے جائیں گے، تو دوسرا راستہ تو ایک ہی بچ رہا ہے. جس طرح نوجوانوں نے یہ 70 سالہ ظلم بربریت کے خلاف جو جس طرح پہاڑوں پہ چلے گئے، تو یہ بھی ان ریاست کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خدا را اس ملک کو، اس صوبے کے عوام کو تباہی کے دانے پہ مت لے جایا جائے، ان کو ہماری جمہوری اور آئینی حق کو نہ چھینا جائے. تو یہ اسی ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہمارے جتنے دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں. تو 6 تاریخ کو وہاں سے سردار صاحب کی قیادت میں مارچ جو ہے وہ کوئٹہ کی طرف روانہ ہوں گے. اور کوئٹہ میں جتنی بھی ہماری یہ جو نارنگ کی گرفتاری ہو یا بی وائی سی کے جو کارکنوں کی گرفتاری، یہ بھی انہیں کی کڑی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں 70 سالوں کے دوران اے این پی بھی برسر اقتدار رہی، نیشنل پارٹی بھی رہی، تحریک انصاف بھی رہی، اے این پی بھی رہی، کیا وہ بھی اسی طرح جس طرح موجودہ حکومت ہے بے اختیار رہے، یا وہ بھی اسی کے احکامات پر چلتے رہے؟ کیوں یہ مسئلہ نہیں کیا گیا اس دوران؟ دیکھیے، آپ کی بات صحیح ہے کہ تاریخ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ اس ملک جب صوبے بحال ہوئے 1 یونٹ کے بعد، سب سے پہلی گورنمنٹ جو بنی سردار عطا اللہ خان مینگل کی سربراہی میں، اس وقت یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ نیشنل پارٹی کے کمپوننٹ تھے، ایک پارٹی میں تھے. وہ جس طرح 8 مہینے تک چلنے نہیں دیا گیا. پختونخوا صوبے میں مشترکہ گورنمنٹ تھی، خان ولی خان سربراہ تھے نیب کے. وہ یہ ساری ایک تاریخ ہے، میں اس لمبی اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ 74 سالہ یہ اس ہسٹری کا ذکر کیا، اور یہی ذکر کیا
کہ جب تک اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور طبقے کو اپنے حدود تک محدود نہیں کیا جائے گا، اس ملک میں نہ تو قومیتوں کا مسئلہ حل ہوگا، نہ یہ لاپتہ افراد، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یا بھی تو یہاں تک کیا کہ آپ نے 28 تاریخ راستہ روک دیا، جس طرح ہمارے کارکنوں کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، اس میں شلنگ کی گئی جو آپ کے لقبات سے پہلے، اور جس طرح راستے بند کیے گئے، یعنی اس پہ بھی پارٹی سربراہ نے اسی رات کو ہم 12:30 بجے پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حالانکہ اس بڑی تعداد میں تھے، آ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک موقع اور دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ خونریزی ہو اس میں، تباہی رات کے ساندرے میں۔ وہ وہاں پہ بیٹھے 7 دن سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے اس میدانی میں، چلتن کے دامن میں، وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا گیا، خودکش حملہ کیا گیا۔ سردار اختر جان مینگل صاحب سمیت پارٹی کی تمام قیادت مرکزی موجود تھی، بلوچستان کی عوام وہاں پہ موجود تھی، خودکش حملہ کیا گیا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ محفوظ رہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام قوتوں اداروں کو جب تک اپنے جو آئین نے اس کو جو دائرے قیادت تک اس کو محدود نہ کیا گیا، آئینی اس تقاضے کے مطابق یہ ملک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جمہوری قوتیں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، لیکن تباہی بربادی کا راستہ ہوگا۔ کافی دن سے دھرنا مستوب میں موجود ہے، 9 دن ہو گئے، آپ 9 دن میں نہیں پہنچ سکے، آپ 6 تاریخ کو کس طریقے سے پہنچیں گے؟ اور اگر سردار اختر بیگم سمیت مرکزی قیادت جو آپ لوگوں کی پارٹیوں کی ہے یا جو بھی اتحاد ہے اس وقت، اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس پہ آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ حکومت کہتی ہے کہ DYC کسی صورت پرامن نہیں ہے، وہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہاں پہ جو ہمارا دھرنا جو بیٹھا، میں نے اس کا حوالہ ذکر کیا کہ ہمارے قائد جو خود اس دھرنے میں بیٹھے ہیں، اسی رات کو اسی لیے آگے نہیں بڑھے کہ ہم نے یہ ایک اور موقع دینا تھا۔ جس طرح میر کبیر صاحب نے بات کی کہ اتنا 2-3 دفعہ ہم نے ٹائم دیا، آج بھی ٹائم 6 تاریخ تھا۔ ہم قطعاً جو ہے اس صوبے میں ہم نے بہت نشیب و فراز دیکھے، یہاں تباہی ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ دربار ہوئے۔ ہم آج بدقسمتی سے گورنمنٹ نے گزشتہ 7 دن سے سڑکیں خود، پرسوں ہمارے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین اسلام آباد سے آئے تھے، ہم ادھر جا رہے تھے، آپ یقین جانیں 4-5 جگہ ہم جا رہے تھے، وہ کھدائی کرتے جا رہے تھے۔ یعنی سڑکیں ایک تو ہے نہیں ہمارے صوبے میں، جو پہلے سے بنی ہوئی پرانی سڑکیں ہیں اس کو بھی کھدائی، آپ دیکھیں یہ آپ آزار گنجی سے لے کے وہاں تک لکپاس ٹنل تک کیا صورتحال کر دی، وہ کنٹینر لگا کے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ اگر اس میں گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی جب خودکش حملہ ہوا تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ جمہوری ہے، ہم نے کوئی بندوق نہیں اٹھایا۔ ہمارے جتنے بھی آپ تحریک ہے اس ورڈ سے لے کر جتنا بھی راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی، میں خود موجود تھا، شامل تھا، لیکن پھر بھی ہر جگہ پہ ہماری پارٹی قائد نے، ہماری پارٹی نے ورکروں کو، بلوچستان کے عوام کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ آج بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ بڑا ہے۔ جس طرح اس چلتن کے دامن میں بیٹھ کے ہماری اس تمام جمہوری پارٹیوں نے یہ ہمارا حوصلہ بڑھا ہے، ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے تمام قبائل کے سربراہان نے جو اس سرزمین کو سے وابستگی رکھتے ہیں، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، وہاں پہ آئے۔ ہمارے انجمن تاجران نے یکجہتی کیا، ہمارے بار ایسوسیشن نے وہ اظہار یکجہتی کیا۔ مطلب کوئی بھی تختہ زمیندار ایکشن کمیٹی ہو، ہم ان کے مشکور ہیں، اور اپنے عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم گھٹے تک ضرور پہنچیں گے۔ جی ان کی یہ تجویز آئی تھی، وہاں پہ مولانا عبدالواسی صاحب، کامرہ مرتضیٰ صاحب اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی۔ یہ ان کی طرف سے ایک تجویز تھی، اور بھی مختلف لوگوں نے رابطہ کیا۔ ابھی تک تو کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ ہم تو اپنے خواتین کے، اپنے بچیوں کا احترام چاہتے ہیں۔
جب کوئی اس طرح کا تجاویز آئے گی تو اس وقت ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مہارنگ بلوچ کی رہائی تک آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ مطالبات کو چھوڑ دے جو تسلیم کیے گئے ان کی تحقیقات اور 3 بندے جو ہے احتجاجی مظاہرے میں ظاہر کے بعد وہاں پر جو بچے تھے وہ شہید ہو گئے, کیا ان مطالبات کو بھی لے کر پھر ساتھ بالکل بالکل رہائی تک آپ لوگ نہیں بالکل یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھیں یہ لاپتہ افراد جو ہے ہم نے کبھی بی این پی نے پارٹی نے اس کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا, بلکہ ہم یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو بار بار سردار خجان تو نہیں کہتے, اس صوبے کی سب سے پہلا جو لاپتہ شخص ہے ان کا کہ اپنے بھائی ہے, تو وہ کیسے اس مطالبے سے الگ ہوگا ان کی پارٹی کا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ کہا کہ بلوچستان کا سب سے, جس طرح بھی کبیر صاحب نے بھی کہا داؤد شاہ نے, کہ لاپتہ افراد سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا نہ تو یہاں پہ امن آ سکتی ہے, نہ یہاں پہ کوئی ترقی آ سکتی ہے, کچھ بھی نہ سیاسی پروسیس آگے چل سکتا ہے. بلوچستان کے عوام ہے, سول سوسائٹی ہے, یہاں کے پشتون, بلوچ, ہزارہ اور سیٹلر عوام ہے, کیونکہ ہمارے سود اور ضیاء ایک ہی ہے, یہ بلوچستان کے رہنے والے. تو ہم سب سے یہی التجا کریں گے کہ یہ مسئلہ, یہ خواتین صرف یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا نہیں, نہ صرف نیشنل پارٹی کا, نہ تحریک انصاف اور ANP کا, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. جو بھی جہاں پہ یہ شعور رکھنے والے وہ اس کے لیے آواز بلند کرے, اور ہمارا مرکزی قیادت جو ہے کہ دوسرے پارٹی کے قائدین اور پارٹی کے قائدین جو کوئٹے میں موجود ہے, ہم پریس کلب سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ 9 ساڑھے 9 بجے, اور باقی جتنے بھی دوست ہیں وہ یونیورسٹی کے سامنے اکٹھے ہوں گے, برم ہوٹل پہ اکٹھے ہوں گے, مختلف جگہوں سے جلوس کی شکل میں وہاں پہ. اگر انہوں نے ہمیں راستہ نہیں دیا, جو جہاں پہ ہمارے قائد پہنچے گی وہ ہمارا دھرنا وہیں پہ سے شروع ہوگا.